بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ ظلم کی انتہا۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام سرجر ہے۔ میری زندگی کی ایک ایسی یاد، ایک ایسا واقعہ جسے میں ہر پل بھلا دینا چاہتی ہوں، مگر یاد ہے کہ جانے کا نام ہی نہ لیتی ہے، کیونکہ یاد تو یاد ہوتی ہے۔ ایک ایسی یاد، ایک ایسا واقعہ۔ میں اپنے والدین کی ایک لوتی اولاد تھی، ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری امی اور بابا میرے ساتھ میرے گھر میں رہتے تھے۔ بابا ایک کمپنی میں ملازم تھے اور جو بھی سیلری ملتی اس سے گھر کا گزر بسر اور گزارا چلتا۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میری سب سے چھوٹی پھپھو، دو پھپھو جس میں سب سے چھوٹی پھپھو شروع سے ہی مجھے بہت پیار کرتی۔ اب تو ان کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے دو بچے تھے، ایک چھوٹا بیٹا اور ایک چھوٹی بیٹی۔ میں بھی پھپھو کے دونوں بچوں کو بہت پیار کرتی تھی۔ پھپھو بہت اچھے گھر میں شادی ہو کے گئی۔ پھپھا بہت ہم لوگوں کا خیال کرتے۔ پھپھا ویل سیٹ تھے۔ پھپھا ہم سب کا بہت خیال کرتے۔ میرے چاچو تایا بھی خیال کرتے۔ سبھی اپنے اپنے گھروں میں خوش الگ زندگی گزار رہے تھے۔ دادا کی طرف سے جو حصے میں مکان آیا، جو چھوٹا سا ایک مکان تھا، ہمارے لیے یہی بہت بڑی نعمت تھی۔ سب اپنی زندگی میں خوش تھے۔ بابا ہمیشہ ہی پریشان رہتے۔ امی انہیں سمجھاتی، جو ہے جیسا ہے، ہر حال میں شکر ہے اللہ کا۔ چھوٹی پھپھو کی ایک دوست، وہ مجھے بہت لائک کرتی تھی۔ ان کے بیٹے کی شادی میں پھپھو کے ساتھ ایک دفعہ میں گئی تھی۔ وہاں پر ان کی ایک کزن اور ان کا بیٹا اطالق اور ان کی فیملی آئے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے مجھے پسند کیا اور اس طرح پھپھو کی دوست نے پھپھو سے ذکر کیا۔ اس طرح پھپھو نے اس رشتے کو طے کروایا اور میری شادی کروا دی۔ دو چار دفعہ وہ لوگ میرے گھر آئے، ان لوگوں نے ذکر کیا۔ پھپھو کی بیسٹ فرینڈ، ان کی کزن کے بیٹے اطالق سے میری شادی ہو جاتی ہے۔ پھپھو نے ہر وہ چیز مجھے دی۔ اللہ کا شکر ہے میری شادی خیر سے ہو گئی تھی، اور اب تو اللہ کا شکر شادی کو بھی سال گزر چکا تھا۔ پھپھو اور امی اکثر میرے گھر آتی تھیں۔ میری دو نندیں دونوں ہی سعودیہ میں تھیں۔ بڑی جو سیما باجی تھی، ان کو 8 سال سے اولاد نہ ہوئی، اور ابیا، ان کو 15 سال کا عرصہ بیت گیا مگر اولاد نہ ہوئی۔ امی ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتی تھیں۔ یہ رشتہ بھی میرا پھپھو کی وجہ سے ہوا، کیونکہ پھپھو کی دوست نے انہیں بہت بہت زیادہ اطمینان دلایا تھا کہ یہ سجر اس گھر میں بہت خوش رہے گی۔ پھپھو کی معرفت میرا رشتہ آنن فانن طے ہوا تھا اور اس طرح شادی ہو گئی تھی۔ ہر وقت مجھے امی اور ابو کی فکر لگی رہتی۔ اطالق میرا بہت خیال رکھتے تھے، بہت خوش زندگی گزار رہی تھی۔ میری دونوں نندیں بہت اچھی تھیں، میری شادی پر آئی تھیں۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس چلی گئیں۔ ایک دن امی کمرے میں آئیں اور آ کر کہنے لگی، سجر میں بہت اداس ہوں۔ امی کیا بات ہے، مجھے بتائیے۔ بیٹا جمال، میرے داماد جو ہیں، بڑے داماد، انہوں نے تو اب فیصلہ جیسے سنا دیا۔ امی کیسا فیصلہ؟ انہوں نے صاف سیما کو کہا ہے، میرے سارے بھائیوں کی اولاد ہے، میرے بزنس کو کون سنبھالے گا؟ میں جو دن رات محنت کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی سعودیہ میں اپنی ایک بہت بڑی شاپ کھولی تھی اور وہ اس میں کام کرتے تھے اور اللہ کا شکر ہے اچھا کماتے تھے۔ انہیں یہ فکر لگی رہتی کہ میرا کوئی سہارا میری زندگی کا میرا بیٹا ہوتا۔ اس آس پر انہوں نے زندگی کے اتنے سال گزار دیے مگر اولاد نہ ہوئی، اور اب انہوں نے میری بیٹی سیما سے یہ کہا ہے، سجر امی کیا کہا ہے، اب تم پاکستان چلی جاؤ،
واپس اولاد تو تمہیں نہ ہوئی، انہوں نے دھمکی دی یا تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں یا پھر اگر کوئی خاندان کا بچہ ہو تو اسے تم اڈاپٹ کر سکتی ہو۔ جمال سیما سے بہت محبت کرتے ہیں مگر اب نہ جانے کی حسد پکڑ لی۔ امی اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بیٹا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سیما بہت رو رہی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ امی میں دعا کروں گی آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر وہ گزر رہا تھا، وقت گزرتا ہی چلا گیا اور اللہ نے پھر میرے گھر میں بھی خوشی عطا کی۔ گھر والے یہ سن کے سبھی خوش تھے۔ نندے جو تھی انہوں نے بھی فون پر مبارکباد دی۔ امی میرا بہت خیال رکھتی، کبھی میں گھر جاتی کبھی پھپھو آ جاتی۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا، وقت گزرتا ہی چلا گیا اور بس 3 مہینے رہ گئے تھے میری ڈیلیوری سے پہلے تو سیما باجی سعودیہ سے آ گئیں۔ انہوں نے کہا میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی، اور وہ میرا بہت دن رات خیال رکھتی تھیں۔ مجھے بھی بہت خوشی تھی، میری بہنوں کی طرح تھیں۔ امی، سیما باجی سب میرا خیال رکھتے تھے، مجھے کام نہ کرنے دیتی۔ ارے سجر کیا کر رہی ہو کچن میں، چلو جاؤ ریسٹ کرو۔ جی سیما باجی آپ اتنا کام کرتی ہیں تھک جاتی ہیں، مجھے بھی کچھ موقع دیں۔ نہیں نہیں تم جاؤ آرام کرو۔ اور اس طرح میں کمرے میں آ کے ریسٹ کرتی۔ اس طرح وہ 3 مہینے بھی گزر ہی گئے، جو لاسٹ میں 3 مہینے تھے وہ بھی گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہاں خوشی دی۔ میں بہت خوش تھی جب مجھے پتہ چلا حسیب دنیا میں آئے۔ اللہ نے میرا چاند سا بیٹا دنیا میں بھیجا۔ ہاسپٹل میں تھی کیونکہ میرا آپریٹ ہوا تھا۔ 3 دن کے بعد ہاسپٹل سے جب ڈسچارج ہوئی میں گھر آئی، سبھی خوش تھے۔ پھپھو کے بچے، امی، میرے ماموں وغیرہ آتے، سب نے بہت خوشی ظاہر کی۔ سیما باجی کی گود میں امی نے میرے حسیب کو دے دیا۔ امی میں اسے سنبھال لوں گی۔ نہیں، ابھی تمہیں ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا ہے، ابھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ روتا ہے، سیما سنبھال لے گی۔ 1 مہینہ گزر گیا، میں اپنے بچے کے لیے تڑپتی تھی، فیٹر تک وہ بناتی۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت آرام کہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میرا بچہ جیسے سیما باجی کا عادی ہوتا جا رہا تھا، وہ تو بس میرے پاس آتا اور رونا شروع کر دیتا، اور وہ مجھے سیما باجی گود سے لے کر میرے بچے کو چلی جاتی۔ اس طرح جب 1.25 مہینہ ہوا میں گھبرا سی گئی تھی، اس سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اطالق یہ میرا بچہ ہے، میں اسے خود سنبھال سکتی ہوں۔ آپا نے ٹھیک ہے سنبھال لیا، لیکن اب اس بچے کی ذمہ داری میری ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میری بہن اگر اسے سنبھال رہی ہے، پیار کر رہی ہے تو کر لینے دو۔ ہاں ہاں میں منع نہیں کر رہی، مگر حسیب میرے پاس سوئی نا رات کو، وہ لے جاتی ہیں اپنے کمرے میں۔ ہاں ہاں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح وقت گزرا۔ ایک دن امی اور طالق میرے روم میں آئے۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ امی جیسے کچھ کہنا چاہ رہی تھیں اور الفاظ ساتھ نہ دے رہے تھے۔ امی بولیے نا، کیا بات ہے؟ وہ میں تم سے بیٹا کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ جی امی بولیے، بولیے امی کیا بات ہے؟ وہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ حسیب کو تم سیما کو دے دو، وہ بے اولاد ہے۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حسیب یہ تو میری پہلی اولاد ہے، میں حسیب کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور امی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بیٹا تمہیں تو پتہ ہے نا، جمال نے فیصلہ سنا دیا ہے، جمال نے کہہ دیا ہے وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ پرسوں ہی فون پر بات ہوئی ہے، سیما رو رہی ہے، یا تم کسی کو اڈاپٹ کرو اپنے خاندان کے بچے کو، اور جب سے اس نے سنا ہے کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے، بست ہو گیا کہ یہ تو تمہارا اپنا خون ہے، تمہارے ہاں تمہاری بھابھی کیا پھر اولاد ہو جائے گی، مگر میری اولاد نہیں۔ امی میں یہ تو نہیں کر سکتی، میں دعا کر سکتی ہوں۔ اطالق نے فوراً کہا امی جو کہہ رہی ہیں تمہیں حکم ماننا ہوگا۔ اطالق کیسی بات کر رہے ہیں، میں اپنے بچے کو کیسے دے سکتی ہوں؟ تو بس ٹھیک ہے، میری بہن بے اولاد ہے اور جمال بھائی نے فیصلہ سنا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے چھوڑ دیں،
میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں ان کی گود ہری کرنی پڑے گی، چاہے اپنی گود اجاڑ دوں، سونی کر دوں۔ سجر میری بات کو سمجھو، اللہ میاں اولاد دوبارہ دے دیں گے، تم یہ بچہ دے دو سیما باجی کو۔ میں نہیں دے سکتی تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتی تو میں اپنا بچہ خود پال لوں گا، تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ فیصلہ آخری ہے میرا، جو میں نے تمہیں 2 ٹوک سنا دیا ہے، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور میں زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپ مجھے ٹائم دیں، میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، مجھے پھپھو سے، بابا امی سے بات کرنی ہوگی، میں کل پھپھو کو بلاتی ہوں۔ اور اس طرح وہ لوگ کمرے سے چلے گئے۔ پھپھو کو کال کی۔ اگلے دن امی اور پھپھو آئیں۔ انہوں نے کہا ان لوگوں کو تو میں 2 منٹ میں ٹھیک کرتی ہوں، یہ ایسے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تمہارا بچہ اٹھا کے وہ تمہاری نن کی گود میں ڈال رہے ہیں، اپنی بیٹی کی گود کو، لیکن انہیں یہ خیال نہیں کہ کسی کی گود اجڑ رہی ہے۔ پھپھو بس آپ رہنے دیں، کیونکہ اطالق مجھے چھوڑ دیں گے تو چھوڑ دے۔ نہیں پھپھو، ساری رات میں نے فیصلہ کیا، امی ابو کو تو آپ جانتی ہیں کتنی زندگی میں ٹینشن میں زندگی گزار لوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور اولاد سے نوازیں گے۔ اور پھپھو مجھ سے بضد تھیں، مگر میں نے اس دن پھپھو کی ایک اور امی کی نہ سنی، ان لوگوں کا دل بھی دکھایا۔ پھپھو اب میرا مرنا جینا اسی گھر میں ہے، اطالق کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تم پاگل ہو چکی ہو پھپھو، بس مجھے پلیز معاف کر دیجئے گا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں گی، کیونکہ اطالق نے مجھ سے صاف کہا ہے آج صبح بھی کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے بھابھی، اسے سمجھائیں۔ اور امی کیا سمجھاتی؟ وہ لوگ مایوس ہو کے چل دیں کہ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ماں نے بہت سمجھایا، میں نے ان کی ایک نہ سنی، اور اس طرح سیما باجی کی گود میں حسیب کو دے دیا، اور اتنا روئی، کئی راتیں روتی ہی رہی، اپنے بچے کے کپڑے چھوتی اور دیکھتی۔ وہ میرے گھر پر رہیں، کچھ عرصے رہیں، اور اس کے بعد حسیب کو لے کے سعودیہ چلی گئیں۔ میں ہاتھ ملتی رہ گئی، زندگی میں بہت اداس رہتی، بہت دکھی۔ پھپھو سمجھاتی، زندگی گزر رہی تھی، اطالق سے بہت ناراض رہتی تھی، لیکن ظاہر نہیں کرتی تھی۔ میرا ایک چھوٹا دیور تھا، میری بہت رسپیکٹ کرتا، اسے بھی بہت دکھ تھا اپنے بھتیجے کا جانے کا، مگر وہ ان لوگوں کے معاملات میں نہیں بولتا تھا۔ اور اس کے بعد 3 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بیٹی عطا فرمائی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، میں اپنی زندگی میں بہت بہت خوش تھی، اور سب لوگ بہت خوش تھے، پھپھو بھی بہت خوش تھی۔ یہ اطالق نے پھر ایک فرمائش شروع کی اور کہا کہ میری اپیا کو اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تم اپیا کو دے دو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی اولاد دیں گے ہم ہنسی خوشی پالیں گے۔ اس وقت میں اتنا چیخی، تقریباً 1.5 ماہ کے بعد اطالق نے یہ فرمائش پھر شروع کر دی۔ میں چیختی چلاتی رہی، عرش پر میری آواز لگتا تھا پہنچ رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک اولاد چھیننے کے بعد؟ اوہ، تو اب سمجھ آیا کہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کیوں کی تھی۔ اس کے پیچھے آپ لوگوں کے مقاصد تھے، اپنی بہنوں کی گود ہری کرنا۔ تو بس یہی سمجھ لو، میں اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ان کے گھر برباد ہونے نہیں دوں گا۔ جب سے اپیا کے شوہر کو پتہ چلا ہے، میرے چھوٹے بہنوئی کو، کہ سیما باجی نے میرا بچہ گود لیا ہے، انہوں نے لائف ڈسٹرب کر دی اپیا کی۔ تو آپ میری لائف ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں؟ میں جو تم سے کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ کیا کریں گے آپ؟ وہی ایک حرفہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، چلی جاؤ میری زندگی سے؟ تو میں جا رہی ہوں، اپنی بچی کو لے کر میں آپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اطالق، میں زندگی گزار سکتی ہوں، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ اور سامنے سے امی بھی آ گئیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنی بچی کو لے کر جا رہی ہوں، اور اب میں اس گھر میں مزید زندگی نہیں گزار سکتی۔ حسیب کی یاد مجھے آج بھی ہے،
کانٹوں کی طرح چبھتی ہے، میرا بچہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ اطالق جی کو پکار کرتے رہے اور میں دوڑتی ہوئی گئی اور وہاں جا کر میں نے پھپھو کو فون ملایا کہ آپ فوراً آ جائیں۔ اتنی دیر میں انہوں نے میرا فون چھینا اور 1 گھنٹے میں پھپھو آ گئی۔ سارا ماجرا پھپھو نے سنا اور میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تم لوگوں کو تو میں دیکھ لوں گی۔ پھپھو مجھے گھر لے آئیں۔ اس کے بعد پھپھو نے کہا تم اس کے ساتھ رہنا چاہو گی؟ یہ حرکتیں ہیں ان لوگوں کی۔ میں نے کہا پھپھو نہیں، میں اپنی بیٹی کے سہارے زندگی گزار دوں گی، آپ میری ڈیورس کروا دیجیے۔ پھپھو نے پیپرز تیار کروائے۔ اس طرح پھپھو نے اطالق سے مجھے آزادی دلوا دی۔ 1-2 مہینے بعد یہ پروسیس سٹارٹ ہوا اور پھر کہیں جا کے میری ڈیورس ہو گئی، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ، دھوکے باز شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنی دنیا میں بہت خوش تھی، امی ابو کے ساتھ رہتی، پھپھو بہت خیال کرتی، میری ننھی پری، اس کو سب بہت پیار کرتے، میری پیاری سی بچی۔ میں اپنی بچی کے ساتھ بہت خوش زندگی گزار رہی تھی، پیاری پیاری رمیسا، میری جان سے زیادہ عزیز بچی۔ اور وقت گزر رہا تھا، زندگی سے میں نے سمجھوتا کر لیا۔ حسیب کی یاد ہمیشہ میرے دل میں آتی، پھپھو بہت ہمت دلاتی۔ ایک دن مجھے پھپھو نے آ کے بتایا، ارے اتنی بڑی خبر پتہ چلی۔ پھپھو کیا؟ اطالق نے تو شادی کر لی۔ اچھا پھپھو شادی کر لی؟ 6 مہینے بعد اطالق نے شادی کر لی۔ شادی کے 2 سال کے بعد پتہ چلا کہ اطالق کیا بیٹا پیدا ہوا۔ اور ویسے بھی پھپھو کی دوست تو اتنا سوری کرتی تھیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے خاندان میں میری اس کزن کے دماغ پر کیا چل رہا ہے اور یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی گود بھرنے کے لیے کسی غریب کو استعمال کریں گے۔ پھپھو کی دوستی آج بھی قائم تھی، مجھ سے ملتی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اور انہوں نے بتایا کہ اطالق کا جو بیٹا ہوا، اس نے اس بیٹے کو چھین کر اپنی اپیا کے یہاں دے دیا، اور وہ لڑکی جو ہے زندگی کو جی رہی ہے برداشت کر کے، وہی دھمکی دی تھی۔ اور اس طرح اطالق نے ایک اور لڑکی کی گود کو سونا کیا، اس کی پہلی اولاد چھین لی۔ اس کے بعد کئی سالوں کے بعد سنا تھا کہ اطالق کا پھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور اب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، لیکن ان کے مقصد سامنے آ چکے تھے کہ انہوں نے ایک غریب لڑکی کی زندگی کو اس طرح برباد کیا، اس کی پہلی اولاد چھین کے۔ تو ہمیں اس کہانی سے ایسا ہی سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے سجر نے اپنے دماغ سے کام لیا اور اپنی بچی کو لے کر چلی گئی، وہ سمجھ چکی تھی کہ ان لوگوں کے دل میں کیا تھا۔ اطالق اپنی بہنوں سے محبت کرتے اور اس کے خاطر انہوں نے اپنی اولاد قربان کر دی۔ سجر اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب بھی کہیں رشتہ کریں تو ضرور اس کی چھان بین کر لیں، جیسے کہ ان کی پھپھو نے جلد بازی میں جلدی کی۔ ہر بچیوں کے اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے اور اچھے سسرالوں میں ان کو نصیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھے۔ اور اسی طرح جیسے کہ سجر کے ساتھ ہوا، دھوکے باز، تو اللہ تعالیٰ دھوکے سے بچائے، ظلم کی انتہا سے بچائے کہ اس کی پہلی اولاد کس طرح چھینی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری کہانی پسند آئی ہوگی، اسے لائک سبسکرائب کیجئے، کامنٹس ضرور دیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔